السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 36 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ اور زمین میں ہم نے مضبوط لنگر ڈال دیے تاکہ لوگوں کو لے کر حرکت نہ کرتی رہے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ راستہ پالیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں مضبوط پہاڑ قائم کر دیے تاکہ زمین جم جائے، ٹھہری رہے اور غیر متوازن حرکت نہ کرے، اور لوگ اس پر آرام و سکون کے ساتھ چل سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ اپنے سفروں میں راستہ پالیں اور جن مقامات کا ارادہ کریں وہاں تک پہنچ سکیں۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایک گرنے سے محفوظ چھت بنایا، اور کافروں کا یہ حال ہے کہ وہ آسمانی کائنات، سورج، چاند، ستارے اور اپنے اپنے افلاک میں ان کی حرکتوں کی کیفیت اور اپنے اپنے مطالعے سے ان کے طلوع و غروب اور ان کے احوال کے عجائبات جو عالم کو بنانے والے کے وجود، اس کی وحدت اور اس کی قدرت و حکمت کے کمال پر دلالت کرتے ہیں، ان سب سے اعراض کرتے ہیں اور ان دلائل سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ریاضی اور فلکیات کا علم اعلیٰ علوم میں سے ہے، جبکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بنایا جائے۔ صوفیاء اکرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی کی فکر 1000 سال کے اس ذکر سے افضل ہے جو بغیر فکر کے ہو۔ آیت نمبر 33 میں ارشاد ہے، اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں۔
ارشاد فرمایا کہ وہی اکیلا معبود ہے جس نے رات کو تاریک بنایا تاکہ لوگ اس میں آرام کریں، اور دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں معاش وغیرہ کے کام انجام دیں، اور سورج کو پیدا کیا تاکہ وہ دن کا چراغ ہو، اور چاند کو پیدا کیا تاکہ وہ رات کا چراغ ہو۔ یہ سب ایک گھیرے میں ایسے تیر رہے ہیں جس طرح تیراک پانی میں تیرتا ہے۔ آیت نمبر 34 میں ارشاد ہے، اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنا نہ بنایا، تو کیا اگر تم انتقال فرماؤ تو یہ دوسرے لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ گزشتہ آیات میں اللہ عز و جل نے اپنے قادر مطلق ہونے کی نشانیاں بیان فرمائیں، اور اسی کے تحت اپنی نعمتوں کا بھی بیان فرمایا۔ اب ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اور اس میں ہر چیز کو فنا ہونا ہے، لہذا اس میں دل نہ لگاؤ، اور نہ ہی اس دنیا کے عجائب و غرائب اور اس کی آرائشوں پر جان و دل سے قربان ہو جاؤ، بلکہ اللہ عز و جل نے تو یہ چیزیں تمہاری آزمائش کے لیے پیدا کی ہیں، لہذا اپنی ابدی زندگی پر نظر رکھتے ہوئے اسی کی تیاری کرو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اپنی گمراہی اور دشمنی کی وجہ سے کہتے تھے کہ ہم حوادث زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، عنقریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے گی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ دشمنان رسول کے لیے یہ کوئی خوشی کی بات نہیں، کیونکہ ہم نے دنیا میں کسی آدمی کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگر آپ انتقال فرما جائیں تو یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے اور انہیں موت کے پنجے سے رہائی مل جائے گی؟ جب ایسا نہیں ہے تو پھر وہ کس بات پر خوش ہوتے ہیں؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ آیت نمبر 35 میں ارشاد ہے، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور ہم برائی اور بھلائی کے ذریعے تمہیں آزماتے ہیں، اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور ہم برائی اور بھلائی کے ذریعے تمہیں آزماتے ہیں، یعنی ہم تمہیں راحت و تکلیف، تندرستی و بیماری، دولت مندی و ناداری، نفع اور نقصان کے ذریعے آزماتے ہیں، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ صبر و شکر میں تمہارا کیا درجہ ہے، اور بالآخر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہم تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات مصیبت نازل کر کے یا نعمت عطا کر کے بندے کو اس بات میں آزمایا جاتا ہے کہ وہ مصیبت آنے پر کتنا صبر کرتا اور نعمت ملنے پر کتنا شکر کرتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب وہ محتاجی یا بیماری وغیرہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو شکوہ شکایت نہ کرے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں مصروف رہے، اور جب اسے مالداری اور صحت وغیرہ کوئی نعمت ملے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ترغیب کے لیے یہاں مصیبت پر صبر اور نعمت پر شکر کرنے سے متعلق چند احادیث بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبر کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق عطا فرما دے گا، اور صبر سے بہتر اور وسعت والی عطا کسی پر نہیں کی گئی۔ دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک زیادہ اجر سخت آزمائش پر ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، تو جو اس کی قضا پر راضی ہو اس کے لیے رضا ہے، اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضی ہے۔ تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے 4 چیزیں عطا کی گئیں اسے دنیا و آخرت کی بھلائی عطا کی گئی۔ نمبر 1، شکر کرنے والا دل۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان۔ نمبر 3، مصیبت پر صبر کرنے والا بدن۔ نمبر 4، اس کے مال اور عزت میں خیانت نہ کرنے والی بیوی۔
حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نعمت عطا فرماتا ہے تو ان سے شکر کا مطالبہ فرماتا ہے، اگر وہ اس کا شکر کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ دینے پر قادر ہے، اور اگر وہ ناشکری کریں تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اپنی نعمت کو ان پر عذاب سے بدل دے۔ آیت نمبر 36 میں ارشاد ہے اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو صرف ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں، کیا یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے خداؤں کو برا کہتا ہے اور وہ کافر رحمان ہی کی یاد سے منکر ہیں۔ گزشتہ آیات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی باتیں کرنے والوں کو جواب دیا گیا، اب اس آیت میں ان لوگوں کو جواب دیا جا رہا ہے جو معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسخرہ پن کیا کرتے تھے۔ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہنسا اور اپنے ساتھ موجود لوگوں سے کہنے لگا کہ یہ نبی عبد المناف کے نبی ہیں۔ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کیا یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے خداؤں کو برا کہتا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ پر اپنے خداؤں کو برا کہنے کا عیب لگاتے ہیں، حالانکہ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ رحمان ہی کی یاد سے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم رحمان کو جانتے ہی نہیں۔ اس جہالت اور گمراہی میں مبتلا ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہنسی کے قابل تو خود ان کا اپنا حال ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان